حسین صغرا نے خط بھیجا ہے۔ حسین نے خط لیا، خیموں کے اندر میرے آقا حسین اس خط کو لے کر گئے۔ خدا کی قسم قیامت صغرا ہے۔ حسین نے جب اس خط کو خیمے کے اندر پڑھ کے سنایا، اسلام کی شہزادیاں، وہ میرے آقا کے گھرانے کی عورتیں، اللہ اکبر، حسین کی بیویاں، حسین کی بہن زینب، حسین کی بیٹی سکینہ، خدا کی قسم جب وہ خط پڑھا گیا کوہرام برپا ہو گیا۔ صغرا کا خط سن سن کے سب کی چیخیں نکلتی تھی، صغرا کا خط سن سن کر سب روتے تھے، بے قرار ہوتے تھے۔ حسین جب گھر سے نکلے نا مدینہ شریف سے، مدینہ جب حسین نے چھوڑا، جب تیاریاں ہو رہی تھی، سارے ساتھ جا رہے تھے، مگر ایک کو چھوڑ دیا تھا مدینے میں۔ وہ کون تھی؟ حسین کی شہزادی صغرا تھی۔ صغرا کو میرے آقا حسین نے کربلا میں نہیں لے کر آئے تھے، مکہ نہیں لے کے آئے تھے، مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ کس لیے کہ بیمار تھی، کس لیے کہ طبیعت خراب تھی، میرے آقا حسین نے چھوڑ دیا تھا۔ اب لوگوں ذرا غور کرو، جب صغرا کو چھوڑا تھا نا تو صغرا کی بے قراری اور تڑپ الگ تھی، صغرا کے دل پہ جو چوٹ لگی تھی، صغرا کو جو تکلیف پہنچی تھی نا، میرا بابا مجھے لے کے نہیں جا رہے ہیں، وہ تکلیف بڑی خطرناک تھی۔ ذرا سنیں صغرا کا غم کیا تھا۔ پھر کربلا تک اس غم نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس غم نے حسین کو اکیلا نہیں ہونے دیا۔ صغرا کا غم حسین کو کربلا میں بھی ستا رہا تھا، صغرا کی یاد حسین کو کربلا میں بھی ستا رہی تھی۔ بیٹیوں والوں، اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہو نا، اپنی بچیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا۔ ایک باپ سے پوچھو بیٹی کیا ہوتی ہے، ایک باپ سے پوچھو بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ بیٹے سے باپ کسی کام کو کہے، بیٹا نہیں کرتا، نظر انداز کرتا ہے، مگر بیٹی سے نہ کہے پھر بھی بیٹی اس کام کو کر دیا کرتی ہے۔ بیٹی باپ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ صغرا بھی تو اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی تھی نا، اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتی تھی نا، بہنیں بھائیوں کے لیے لڑ جاتی ہیں۔ صغرا چاہتی تھی میں بھی جاؤں، لیکن حسین نے کہا صغرا تم بیمار ہو، چھوڑ دیا۔ جناب صغرا کو چھوڑ کر جب حسین کربلا میں گئے، اب کربلا کا درد تو دیکھو، کربلا میں حسین کی تکلیف تو دیکھو، حسین کی بیٹی کا غم۔ ایک طرف ادھر بیمار بیٹی کو چھوڑ کے آئے تھے، اور ایک بیٹا بیمار خیمے کے اندر امام زین العابدین تھا، ادھر زین العابدین بخار سے جھلس رہا تھا، ادھر زین العابدین بیمار تھا، ادھر صغرا بیمار کو چھوڑ کے آئے تھے، مگر صغرا، اللہ اکبر، حضرت صغرا ادھر مدینے میں تڑپتی تھی حسین کو یاد کر کے۔ میرے آقا جناب امام حسین کی شہزادی جناب حضرت صغرا نانا کے مزار پہ جاتی، نانا کے روضے پہ جاتی، تاجدار مدینہ کی قبر مبارک سے لپٹ جاتی، رو رو کے جاتی، نانا اے نانا میرے بابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے، بابا نے کہا تھا علی اکبر مجھے لینے آئے گا، مگر علی اکبر مجھے لینے نہیں آیا۔ اے میرے بابا، اے میرے نانا، مجھے میرے بابا کی کوئی خبر نہیں ہے، مجھے بابا بھی یاد آتے ہیں، مجھے بابا کے ساتھ میرے بھیا اکبر بھی یاد آتے ہیں، میرا چھوٹا بھائی اصغر بھی مجھے یاد آتا ہے۔ نانا کے روزے پہ بیٹھ کر صغرا آنسو بہاتی روتی کہتی، اے آقا ابھی تک نہ وہ آئے نہ ان کی کوئی خبر آئی۔ صغرا رو رو کے کہتی تھی، یا رسول اللہ، پرندے صبح کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، آقا شام ہوتی ہے سارے پرندے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، لیکن میرا بھیا اب تک نہیں آیا، میرا اصغر نہیں آیا، میرا قاسم نہیں آیا، میرا عباس میرے چاچا نہیں آئے، میرے بابا حسین نہیں آئے۔ یا رسول اللہ، آئے بھی نہیں اور بلایا بھی نہیں اور خبر بھی کوئی نہیں لی۔ میرے آقا حسین کی شہزادی رو رو کے نانا کے روزے پہ رو رو کے فریاد کرتی ہے، یا رسول اللہ نہ خط بھیجا نہ خبر بھیجی، مگر صغرا کو معلوم نہیں تھا جو اپنی خبر سے باخبر نہیں، وہ حسین کربلا
میں مصائب اور ظلم و ستم کا نشانہ بن گیا۔ اب بھلا حسین کیسے خط بھیجے، کیسے اپنی خبر بھیجے؟ حسین تنہا کربلا میں سینکڑوں غموں کو اپنے سینے پر، سینکڑوں غموں سینکڑوں مصیبتوں کو حسین تنہا برداشت کر رہے ہیں، لیکن حسین کی لاڈلی ادھر مدینے میں آنسو بہا رہی ہے۔ خدا کی قسم ایک انسان نے لاڈلی کو روتے دیکھا، روتے ہوئے جب دیکھا تو آگے آیا، آ کر کہنے لگا اے بچی کون ہے، کس لیے رو رہی ہے؟ تو نانا نانا کہتی ہے آقا کو پتا لگتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میرے آقا کے خاندان سے تیرا تعلق ہے۔ شہزادی زہرا نے رو کے کہا ہاں ہاں میں آقا کی نواسی ہوں، ہاں میں حسین کی شہزادی ہوں، ہاں میں وہ ہوں جسے میرے بابا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ اکبر کہتی ہے میں بڑی بیمار تھی، میرے بابا چھوڑ گئے، لیکن اب میں حسین کے غم میں رات دن روتی ہوں، اپنے بابا اپنے خاندان کے غم میں رات دن آنسو بہاتی ہوں۔ کہنے لگی اے انسان میرا ایک کام کر دے، میں تجھ سے کام لوں گی، تیرا احسان بھی ہوگا، قیمت بھی ادا کروں گی۔ کہا بول بیٹی تیرا کیا کام ہے؟ کہنے لگی میرے بابا نے مجھے کوئی خبر نہیں پہنچائی، چل تو ایک کام میرا کر دے، جا میرے بابا کے پاس چلا جا، میرا خط میرے بابا کو پہنچا دے، میرا پیغام میرے بابا کو پہنچا دے۔ جناب صغرا نے خط لکھا، اس قاصد کے ہاتھ میں دیا، ایک گٹھری لے کے آئی چھوٹی سی، اس کو کھولا، اس گٹھری کے اندر سے چند مٹی کے برتن نکالے، وہ برتن نکالنے کے بعد میں چند سکے نکالے، اس کو دیے، کہنے لگی یہ برتن میری امی جان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہیں، تو میرا خط پہنچا دے، میں تجھے یہ برتن تحفے میں دے رہی ہوں، اور یہ تھوڑے سے سکے ہیں یہ بھی رکھ لے، تو میرا خط پہنچا دے، یہ سکے بھی تیرے۔ کہنے لگی میرا خط پہنچا دے۔ ایک اور چھوٹی سی گٹھری کا اس میں کیا ہے؟ کہ یہ تو ساتھ میں لے کے جانا، تو جا کر میرے بابا کے حوالے کر دینا، کہہ دینا میرا جو چھوٹا بھائی اصغر ہے، یہ صغرا نے اپنے بھائی کے لیے نئے کپڑے سیے ہیں، نئے کپڑے تیار کیے ہیں، جا لے کے چلا جا، میرے بھائی اصغر کے کپڑے لے کے چلا جا، یہ میرے بھائی اصغر کا جوڑا ہے، کہہ دینا میرا بھائی پہن لے۔ زہرا کو پتا بھی نہیں تھا یہ کپڑے بھیجنے والی حسین کی شہزادی جانتی نہیں تھی کہ اب اصغر کو کپڑوں کی جوڑوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اصغر کی لاش کو کفن کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا ادھر امام حسین، ادھر حسین کے رفقا جو سب شہید ہو گئے، حسین بھی تیار ہو کر گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان کارزار کی طرف نکلنے والے ہیں کہ اچانک پیچھے سے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی۔ آپ نے کہا پیچھے سے کون آ رہا ہے؟ یزیدی تو سامنے ہے، پیچھے سے کون آیا؟ تو پیچھے سے جب اس انسان کو آتے دیکھا وہ خیمے کی طرف آیا، امام حسین نے تلوار نکالی، فرمایا او آنے والے ذرا وہیں پہ ٹھہر جا، وہیں پہ رک جا، ان خیموں کے قریب نہ آنا، اس لیے کہ ان خیموں کے اندر تاجدار مدینہ کی شہزادیاں موجود ہیں، خبردار آگے نہ بڑھنا، ان خیموں کی طرف نہ آنا۔ وہ وہیں پہ رک گیا، کہنے لگا یہاں اتنی لاشیں، اتنا خون میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہنے لگا مجھے اتنا بتا دو حسین کون ہے، مجھے حسین سے کام ہے۔ حسین نے فرمایا بات بتا کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہنے لگا مجھے حسین کا پتہ بتا دو، میں مدینے
مدینے سے آیا ہوں۔ حسین نے جیسے مدینے کا نام سنا، نانا کے شہر کا نام سنا، حسین تڑپ گئے، فوراً اس کو اپنے قریب بلایا، فرمایا آجا آجا میرے سینے سے لگ جا، اس لیے کہ تو میرے نانا کے شہر کی خوشبوؤں کو لے کے آیا ہے۔ وہ میرے نانا کا شہر، جس شہر کے اندر میرا بچپن گزرا، جہاں پہ مجھے جوانی آئی، وہ پیارا شہر جہاں مسجد مصطفیٰ ہے، وہ پیارا شہر جہاں میرے آقا کی تربت ہے، مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ فرمایا آجا آجا میرے سینے سے لگ جا۔ حسین نے سینے سے لگایا، وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا او آنے والے، تجھے جس کی تلاش ہے میں وہی نبی کا نواسا حسین ہوں۔ کہنے لگا تم حسین نہیں ہو سکتے، کہا کس لیے؟ کہنے لگا میں نے حسین کو دیکھا تھا، ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حسین کے سر کے بال بھی کالے تھے، حسین کی داڑھی بھی کالی تھی، لیکن تمہارے سر کے بال بھی سفید ہے، تمہاری داڑھی بھی سفید ہے۔ حسین نے اتنا سنا آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حسین کہنے لگے او آنے والے، تجھے میرا غم معلوم نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے جتنی لاشیں میں نے اٹھائی ہیں، اپنے بچوں کے جنازے، اپنے بچوں کے لاشیں جتنے میں نے اٹھائے ہیں، میں تو انسان ٹھہرا، اگر پہاڑ پر بھی مصیبتیں آ جاتی وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ حسین کہنے لگے میں نے اپنے جوانوں کو کھو دیا، بچوں کو کھو دیا، میرے بال سفید اسی لیے ہو گئے۔ سنو میرے عزیزو، کربلا کی تاریخ، خدا کی قسم، کربلا کے میدان میں جب حسین پہنچے تھے، سر کے بال بھی کالے تھے، داڑھی کے بھی کالے تھے، لیکن غم ایک ساتھ اتنے آ گئے کہ حسین کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی کربلا میں سفید ہو گئے۔ وہ غم، وہ تکلیف، خط لیا، فرمایا کون ہے، کس لیے آیا، کہاں سے آیا؟ وہ قاصد کہنے لگا مولا حسین میں آیا ہوں مدینے سے، ایک بیمار بچی ہے جو تمہیں یاد کرتی ہے، تمہاری صغرا، اس نے اپنا خط دیا ہے۔ اے حسین صغرا نے خط بھیجا ہے۔ حسین نے خط لیا، خیموں کے اندر میرے آقا حسین اس خط کو لے کر گئے۔ خدا کی قسم قیامت صغرا ہے۔ حسین نے جب اس خط کو خیمے کے اندر پڑھ کے سنایا، اسلام کی شہزادیاں، وہ میرے آقا کے گھرانے کی عورتیں، اللہ اکبر، حسین کی بیویاں، حسین کی بہن زینب، حسین کی بیٹی سکینہ، خدا کی قسم جب وہ خط پڑھا گیا کوہرام برپا ہو گیا۔ صغرا کا خط سن سن کے سب کی چیخیں نکلتی تھی، صغرا کا خط سن سن کر سب روتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، ہائے ہائے صغرا نے کیا لکھا تھا خط کے اندر؟ صغرا نے اپنے خط میں شکایتیں لکھی تھی، مگر ایک شکایت اپنے جوان بھائی علی اکبر سے کی تھی، کہا میرے بھائی علی اکبر تجھ سے مجھے ناراضی ہے، تجھ سے مجھے شکایت ہے، جب تو آئے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، ناراض ہو۔ حسین نے اتنا پڑھا، تڑپ گئے، رونے لگے، کہنے لگے اے میری صغرا، تو کہتی ہے جب تیرا بھائی آئے گا تو بات نہیں کرے گی، مگر صغرا تجھے کیا پتا اب تیرا اکبر تیرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے خط لیا، جناب علی اکبر کی لاش پہ رکھ دیا۔ اے بیٹیوں والو، اے بیٹوں والو، ذرا محسوس کرو، ذرا
دیکھو ذرا آج محرم کو سیلیبریٹ تو سب کرتے ہیں، تہوار کی طرح تو سب مناتے ہیں، تہوار کی طرح نہ مناؤ، سیلیبریٹ نہ کرو، بلکہ اس غم کو محسوس کرو جو کربلا میں حسین پہ گزرا ہے، اس غم کو محسوس کرو۔ صغرا کا خط حسین نے لیا، اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ رکھا، فرمانے لگے اکبر تو چلا گیا، تیری بہن تجھے یاد کرتی رہ گئی، وہ تجھ سے ناراض ہے، اکبر تو مدینے جاتا اسے منا لیتا، اکبر یہ خط صغرا کا ہے، اکبر اب تو اپنی بہن کو کیسے منائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا خوفناک منظر ہے میدان کربلا کا، کیسا خطرناک منظر ہے میدان کربلا کا۔ آخری جھلک دکھاتا ہوں، تقریر ختم کرتا ہوں۔ اے میرے عزیز، اب ذرا دیکھو کربلا کی وہ رات ہے جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، کربلا کی وہ آخری رات ہے جس رات میں شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، یہ وہ آخری رات، اور جس رات میں تم بیٹھ کر مجھے سن رہے ہو، اس رات کی تکلیفوں کو یاد کرو، اس رات میں بیٹھ کر سوچو اس رات میں کیا ہوا تھا۔ میری ماں بہنیں ادھر بیٹھی ہیں، اور خدا کے لیے آج اس رات میں 2 منٹ کے لیے ذرا یاد کر لو، زینب کے سر سے چادر اسی رات میں چھری تھی، یاد کر لو، خیمے میں آگ اسی رات میں یزیدیوں نے لگائی تھی، خیمے جلائے، آل پیغمبر کو لوٹ لیا، ان کا مال لوٹا، سب کچھ لوٹ لیا ان ظالموں نے، اس رات میں خیمے جلا دیے۔ ارے سوچو ذرا، گاؤں میں کسی کا گھر جلے سارا گاؤں آگ بجھانے آتا ہے، مگر ہائے کربلا میں مصیبت، حسین کے خیمے جل رہے ہیں مگر آگ بجھانے والا کربلا میں کوئی نہیں ہے۔ سب تماشائی، اللہ اکبر، تماشا سب دیکھ رہے ہیں۔ ہائے 72 کے لہو سے کربلا تعمیر ہے اب تک، قسم اللہ کی وہ خلد کی جاگیر ہے اب تک، فلک پر شام کو سرخی سی جو معلوم ہوتی ہے، شہیدان وفا کے خون کی تاثیر ہے اب تک۔ کربلا میں سارا گھرانہ لٹ گیا، سارا گھرانہ کٹ گیا، ایک بیمار خیمے کے اندر تھا، خیمے جل گئے، وہ بیمار خیمے سے بیماری کے عالم میں نکلا ہے۔ جناب سکینہ پیاسی ہیں مگر ظالموں نے آ کر سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی، کان کٹ گئے، خون بہنے لگا۔ جناب زینب تڑپ گئی، سینے سے لگایا، کہتی ہے میری بچی غم نہ کر، ہے سکینہ غم نہ کر، سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے، سکینہ تیرا باپ نہیں ہے، اب یہ ظالم اگر ظلم کر رہے ہیں تو صبر کر لو۔ اے سکینہ، اے سکینہ، یہ بات یاد رکھ لے، ہمارا کوئی مددگار ہو نہ ہو مگر ہمارا خدا ہمارا مددگار ہے، پروردگار ہمارا مددگار ہے، ہمارا خدا ہماری عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ جب پردے چھینے گئے، چادریں جلائی گئیں، میری بہنوں سنو تو ذرا، اس درد کو محسوس تو کرو۔ جب چادریں چھینی گئی تھی، سیدہ زینب سے ان عورتوں نے، بیبیوں نے کہا تھا زینب چادریں چھن گئیں، اب بتاؤ پردہ کیسے کریں؟ چادریں چھن گئیں، اب سروں پہ کیا رکھیں اپنے سر چھپانے کے لیے؟ اے زینب اب چہرے کیسے چھپائیں؟ سیدہ زینب نے کہا تھا اے اسلام کی شہزادیوں، اے پیغمبر اسلام کی شہزادیوں، آج اگر چادریں چھن گئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں جو بال عطا کیے ہیں یہ تمہاری زینت کے لیے نہیں، اس لیے دیے ہیں جب چادریں چھن جائے تو اپنے بالوں کو اپنے چہروں پہ ڈال لینا، مگر
اپنے چہروں کو چھپا لینا، پردہ کر لینا، بے پردہ کسی ظالم کے سامنے کبھی نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے چہروں پہ بال ڈال لیے، اپنے بالوں سے پردہ کر لیا، مگر وہ رات کتنی دردناک رات تھی۔ سکینہ اس رات میں تڑپ رہی تھی، لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جناب زینب نے لاشوں کو اکٹھا کیا، 72 لاشوں کا ڈھیر تھا۔ زینب کو ایک ٹوٹا خنجر ملا، زینب پہرا دینے لگی، ساری رات میں لاشوں کی حفاظت کروں گی، آج رات میں لاشوں کی محافظ ہوں۔ کس لیے؟ جنگل ہی تو ہے، ویرانہ ہی تو ہے، بھیا حسین بھی نہیں ہے، کوئی اور کڑیل جوان بھی نہیں رہا۔ عباس نے بھی دریا پہ بازو کٹا دیے، ہائے وہ جوان جو اپنی بھتیجی کی پیاس نہ دیکھ سکا تھا، جو خیمے میں حسین کی پیاس نہ دیکھ سکا تھا، وہ کربلا میں یزیدیوں کی فوجوں کو چیرتا ہوا نہر فرات پر اس لیے گیا تھا کہ پانی لاؤں گا، پانی پلاؤں گا، اور وہ نہر پہ پہنچ گیا تھا۔ نہر پہ جب حسین کا یہ شیر عباس پہنچا تھا نا، منظر بدل گیا تھا، خدا کی قسم۔ نہر پہ جب حسین کا بھائی عباس پہنچا نا، پورا منظر بدل گیا تھا۔ چلو میں آپ کو یہ دریا کا ایک منظر 1 منٹ میں 2-3 اشعار کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ حسین کا بھائی عباس دریا پہ گیا تو منظر کیسے بدلا۔ قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا، قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا، سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا، اٹھ اٹھ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں، کرنوں کے مسلح کو بچھانے لگا دریا، شہزادے کوثر نے قدم نہر میں رکھا، تعظیم کو سر اپنا جھکانے لگا دریا۔ وہ دیکھو ادھر حضرت عباس مڑے ہیں، وہ دیکھو ادھر ٹھوکرے کھانے لگا دریا، نظریں جو ملی شیر کی خوبار نظر سے، گھبرا کے اٹھا مشق میں آنے لگا دریا۔ مگر آج تو عباس بھی نہیں جو لاشوں کا پہرا دے، حسین بھی نہیں جو لاشوں کی حفاظت کرے۔ زینب نے ٹوٹا خنجر اٹھایا، حفاظت کرنے لگی۔ ایک سایہ نظر آیا، لگا کوئی ان کی طرف آ رہا ہے۔ سکینہ پیاسی تھی، لاشوں کے ڈھیر میں ایک لاش کو تلاش کر رہی تھی۔ جناب زینب نے آگے جا کے کہا، بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ سکینہ نے کہا تھا، ابا کی لاش دیکھ رہی ہوں۔ جناب حضرت سکینہ نے کہا تھا، اپنے بابا حسین کا لاشا تلاش کر رہی ہوں، اپنے بابا حسین کی لاش ڈھونڈ رہی ہوں۔ اے سکینہ کیا کرے گی؟ کہنے لگی، میں اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، جب تک بابا کے سینے پر رات کو سر نہیں رکھتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ کہنے لگی، مجھے آج بھی بابا نہیں ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے، خدا کی قسم حسین کی شہزادی جناب سکینہ، اللہ اکبر، حسین کے لاشوں کو لپٹ گئی، لاشیں حسین کو لپٹ کر سینے پہ سر رکھ کے کہنے لگی، اے بابا آپ چلے گئے، اب سکینہ کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے گی؟ سکینہ نے اتنا کہا تو آواز آئی، اے میری بچی سکینہ، اصغر اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا، تم میرے ساتھ سوتی تھی، مگر اب کربلا آنے کے بعد میں نظام بدل گیا، قانون بدل گیا، تم میرے ساتھ سوتی تھی، اصغر ماں کے ساتھ سوتا تھا، لیکن میری بچی اب تم اپنی ماں کے ساتھ سوئے گی، اصغر میرے ساتھ سوئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے، سنیں گے ابھی آپ لوگ نا، سنیں گے ابھی نا، ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سکینہ باپ کے لاشے کو لپٹ گئی۔ کل کسی نے شاید اسی منبر پہ کہا تھا،
خیر وہ سب باتیں چھوڑیے، مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ تاریخ کربلا شروع سے لے کے آخر تک اور کربلا کے بعد کے واقعات میں پورے آپ کو سنا سکتا تھا، مگر میں نے جان بوجھ کے آپ کو تاریخ کربلا اس لیے نہیں سنائی تھی کہ آپ مکمل تاریخ کربلا بار بار سن رہے تھے. مگر میرے عزیزو، امتیاز برکاتی جگر میں بھی جان رکھتا ہے اور آواز میں بھی جان رکھتا ہے، اور ایسی بات نہیں کہ تاریخ پہ میری نظر نہیں، مگر میں چاہتا ہوں میں اپنی تقریروں میں کامیڈی نہیں کرتا، میں اپنی تقریروں میں فضول باتیں نہیں کرتا، کھیل کود کی باتیں نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ قوم کو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں. ارے یہ عاشورہ کی شب ہے، عاشورہ کا دن گزرا ہے. آج میں حسین کا نام لے کر یہاں بیٹھ کے آپ کو ذکر حسین سنا رہا ہوں. یہ بھی مجھے یاد رہنا چاہیے. کل کربلا، ادھر کربلا ہوئی ہے، لیکن ایک آنے والا کل وہ ہے میدان محشر، جب حسین بھی ہوں گے، حسین کے نانا بھی ہوں گے. ہم تو بڑی آسانی سے ہماری قوم بڑی بھولی ہے، جو بیچو خرید لیتی ہے، جیسا چورن دے دے لے لیتی ہے. مگر میرے عزیز، یہ میری ذمہ داری ہے. اگر کل حسین کے نانا نے سوال کر لیا نا محشر میں، بتا میرے نواسے کا قتل ہوا تھا، میرے نواسے کی شہادت ہوئی تھی، اس کے نام پہ محفل سجی تھی، تو نے قوم کو دیا کیا تھا؟ کیا تو نے میرے حسین کی داستان سنائی تھی؟ کیا تو نے میرے حسین کا غم بتایا تھا؟ کیا تو نے حسین کا مشن بتایا تھا؟ کیا تو نے حسین کی تاریخ سنائی تھی؟ کیا تو نے حسین کا طریقہ بتایا تھا؟ کیا تو نے حسین کا مقام بتایا تھا؟ تو نے قوم کو دیا کیا تھا؟ ہنسنے ہنسانے میں نکال دیا تھا وقت، یا تو نے قوم کو حسین کا پیغام پہنچایا تھا؟ ادھر بھی جواب دینا، ادھر بھی جواب دینا. تو حسین کی محفل میں آئے ہو تو کم از کم محسوس تو کر کے جاؤ یار. تہوار سمجھ کے آپ جو ہے جھوم کے جلسے میں مچل کے تھوڑی دیر چلے گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا. محسوس تو کرو کیا ہے کربلا. ہائے کربلا، کربلا کے غم، کربلا کی مصیبتیں. زینب پہرا دے رہی ہے، ایک سایہ نظر آیا، لگا کوئی آگے آ رہا ہے. زینب نے خنجر نکالا، کہا آگے آنے والے خبردار، ادھر نہ آنا، ہماری لاشوں کے قریب نہ آنا، ہمارے شہیدوں کی لاشوں کے پاس نہ آنا. اگر ادھر آیا نا، میرے ہاتھ میں خنجر ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، میں کسی بزدل کی بیٹی نہیں، میں علی کی بیٹی ہوں. کون ہے زینب جانتے ہو؟ جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا. زینب تیرے سلیقے تقریر کو سلام، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ. وہ ہے زینب. تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا. جناب زینب نے خنجر نکالا، فرمایا او آنے والے آ تو رہا ہے، مگر یاد رکھنا یہ خنجر میرے ہاتھ میں ہے. قریب آیا تو میں کسی بزدل کی بیٹی نہیں، میں شیر خدا علی کی بیٹی ہوں. میں جنتی عورتوں کی سردارہ جناب فاطمہ کی بیٹی ہو. اللہ اکبر. وہ سایہ اور قریب آیا، آواز آئی اے زینب میں تو تیری کنیز ہوں. اے زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اور نہیں، میں حر کی بیوی ہوں جو مولا حسین پہ قربان ہو گیا. میں حر کی بیوی ہوں، مجھے پتا لگا تم سب پیاسے ہو، میں پانی لے کے آئی ہوں، میں یہ پانی کا پیالہ ہے، پانی پی لو. زینب نے پانی لیا، پانی کا کٹورا، پانی کا پیالہ ہاتھ میں تھا، مگر زینب کو سکینہ یاد آ گئی، سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. جناب زینب نے سکینہ سے کہا اے بچی سکینہ، یہ پانی کا پیالہ لو، پانی پی لو. حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی یہ بتاؤ آپ نے پانی پی لیا؟ کہتی ہے میں نے نہیں پیا. کہا کیوں نہیں پیا؟ کہا اس لیے کہ تم چھوٹی ہو، پہلے تم کو پانی پلایا جائے گا پھر ہم پیئیں گے. سکینہ نے اتنا سنا تو کہنے لگی اے پھپھو یہ بتاؤ کیا
پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے. کہاں بیٹی پہلے چھوٹے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے. اتنا سنا کہ جناب سکینہ تڑپ گئی, پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور دوڑنے لگی لاشوں کی طرف, کہنے لگی اے میری پھپھو, کربلا میں اگر چھوٹوں کو پہلے پانی پلایا جائے گا تو میں تو بڑی ہوں, مجھ سے چھوٹا میرا بھائی اصغر ہے, پہلے میں اصغر کو پلاؤں گی, پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی پھر خود پیوں گی. سکینہ پانی کا پیالہ لے کر دوڑی, ٹھوکر لگی, پیالہ زمین پہ گرا, کربلا کی ریت میں وہ پانی بھی گر گیا, وہ پانی بھی کربلا کی زمین نے جذب کر لیا. ہائے مظلوموں کی داستان تو دیکھو, سکینہ تک پانی تو آیا مگر منشاء رب یہ تھی, تاریخ لکھی جائے گی کہ کربلا میں جب تک سید رہے سیدوں نے پانی کو منہ نہیں لگایا ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ پانی بند کر دیا, نہیں, یہ تو منشاء رب تھی, ورنہ یاد رہے حسین تو حسین ہے, سمجھ رہے ہو. کربلا کے میدان میں اگر رب کی منشا, رب کی مرضی یہ نہ ہوتی, یہ تو کربلا میں پانی تو بند ہوا مگر حسین کی منشا بھی تھی کہ بند ہو جائے تو ہو جائے, مگر ہم صبر کریں گے. صبر کا مظاہرہ کرنا تھا. پانی تو بند ہوا مگر سنو تو میرے عزیزو, اگر حسین کی منشا نہ ہوتی اور منشا رب نہ ہوتی حسین تو حسین ٹھہرے, وہ تو آقا کے نواسے, حسین تو حسین ٹھہرے. ارے سن لو, غور سے سن لو, اگر منشاء خدا نہ ہوتی حسین تو حسین, اگر حسین کا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر ایڑیاں رگڑ دیتا تو کربلا میں نہریں جاری ہو جاتی, چشمے جاری ہو جاتے, مگر انہوں نے پانی کو منہ نہیں لگایا. اور یہ بات کربلا میں اگر کوئی اعتراض کرے حسین پر تو ادھر حسین کے شہزادے نے ثابت کر دیا, اجمیر کی سرزمین پہ غریب نواز نے بتا دیا اور پیغام دے دیا, اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں. مدھوبنی کے لوگوں, سلیم پور کے لوگوں, چوتھا مصرع جب سنو گے میں دیکھوں گا کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو سن کر سبحان اللہ بولنا جانتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اچھے شعر کی تائید کرنا چاہتے ہیں. اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز نے بتا دیا اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں کلندر بھی تو ہو سکتا ہے. پھر سنے چوتھا مصرع توجہ سے سننا, اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں کلندر بھی تو ہو سکتا ہے. جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے. نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم کانفرنس, علامہ امتیاز القادری, واہ ہیں تو غریب نواز سرکار نے بتا دیا نا. خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہو نا, حسین کے شہزادے ہیں, مگر کربلا میں بتا دیا. ارے حسین پہ انگلی اٹھاتے ہو, وہ تو حسین کہ رب کی منشا یہی تھی حسین پانی نہ پیے, حسین کی مرضی سے بند کیا گیا تھا پانی, ورنہ اگر پانی کی بات آئے نا حسین تو حسین ٹھہرے. اگر اجمیر میں حسین کا شہزادہ حسین کا بیٹا خود نہ جائے اپنے غلام کو بھیج دے اور ایک پیالہ دے کے بھیج دے اور کہہ دے جا کے کہنا انا ساگر سے خواجہ نے بلایا ہے, تو صرف انا ساگر نہیں آتا, سارے اجمیر کے ندی نالے سمٹ کر ایک خواجہ کے پیالے میں آ جاتے ہیں. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں کلندر بھی تو ہو سکتا ہے. جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے
اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ثابت کر دیا اور بتا دیا۔ اچھا ہم بھی تو سب خواجہ والے ہیں، ہم تو آبے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ تو کربلا میں تو منشاء رب یہ ہے۔ وہ پانی کا پیالہ آیا، وہ بھی زمین پر پانی گر گیا، سکینہ نے خود بھی نہیں پیا، نہ سیدہ زینب نے پیا۔ صبح ہو گئی، یہ غم کی رات کٹ گئی، یہ غم کی مصیبتوں کی تکلیفوں کی رات جیسے تیسے کٹی۔ صبح کو یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ، ہائے لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف چلا۔ پردہ تو بالوں سے ان شہزادیوں نے کر لیا تھا، اپنے بال اپنے چہروں پہ ڈال لیے تھے، مگر زینب سے کہا، ان خواتین نے، مصطفیٰ کی شہزادیوں نے، زینب اپنے بالوں سے چہرے تو چھپا لیے، مگر یہ تو بتا دو بال تو ابھی بھی کھلے ہیں، بال تو سب کو نظر آ رہے ہیں، ان بالوں کو کیسے چھپائیں؟ چہرے تو چھپ گئے، بال تو دکھائی دیتے ہیں، چہرے تو چھپ گئے، بال تو نظر آتے ہیں، زینب بالوں کو کیسے چھپائیں؟ ہائے آج ہمارے گھروں میں نا بڑے مہنگے دوپٹے ہیں، مگر کوئی نتیجہ نہیں، ٹنگے ہوئے ہیں گھر کی میخ پر، بڑی قیمتی چادریں ہیں مگر کوئی نتیجہ نہیں، رکھی ہوئی ہیں ایک طرف۔ جب ہماری مائیں بہنیں سوٹ خریدتی ہیں، دوپٹے کو بڑے غور سے دیکھتی ہیں، بھاری ہو، اچھا ہو، مہنگا ہو، خوب کام ہو اس پر، لیکن پھر وہی دوپٹہ سر پہ بھی نہیں آتا، وہ گھر میں رکھا رہ جاتا ہے۔ مگر غور کرو کربلا کے میدان سے جب یہ لٹا ہوا قافلہ جانب کوفہ چلا تو خواتین نے کہا تھا، اے زینب آج حسین تو نہیں، حسین کی بہن حسین بنی ہوئی ہے، اے زینب آج آپ یہ بتا دو بالوں سے چہرے کا پردہ تو ہو گیا، مگر بالوں کا پردہ کیسے ہو؟ آج ہماری بہنیں بال کاٹ کاٹ کر یوں لڑیاں نکال نکال کے چلتی ہے، سب کو دکھاتی ہے، مگر سنو ادھر کہا تھا ان خواتین نے جن کی چادریں چھن گئی تھی، اے زینب بالوں کو کیسے چھپائے، بالوں کا پردہ کیسے کرے؟ تو زینب نے کہا تھا، اے نبی کی شہزادیوں، اے نبی کی بیٹیوں سنو، کیا ہوا جو چادریں نہیں، بالوں سے چہرے چھپا لیے، اب بالوں کا پردہ کرنا ہے تو کربلا کی خاک اٹھاؤ، اپنے سروں پہ ڈال لو، بال تمہارے چہرے کو چھپائیں گے اور کربلا کی خاک سے تمہارے بالوں کا پردہ ہو جائے گا۔ خاک کربلا سروں پہ ڈال کر چل پڑے، قافلہ پہنچا ابن زیاد کے دربار میں، وہاں کے حالات آپ نے شاید مفتی صاحب ابن زیاد کے دربار میں حسین کا سر پہنچا، سنا نہیں سنا آپ نے مجھے نہیں پتا، مگر میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں، جلدی ختم کر رہا ہوں۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے، سامنے سر مبارک امام پاک رکھا ہوا ہے، اس نے حسین کے سروں پر، حسین کے سر مبارک جو سامنے رکھا، لبہائے حسین، حسین کے لب، لبہائے حسین، لبہائے حسین پر اس ظالم نے، اس بدبخت نے اپنی چھڑی لگائی، کہتا تھا حسین یہ لب اگر ہل جاتے، تم بیعت کر لیتے تو اس حال میں نہ ہوتے، یہ کٹا سر تمہارا میرے سامنے نہ ہوتا۔ اس نے چھڑی لگائی، ایک انسان بیٹھا تھا، عاشق اہل بیت تھا، عاشق حسین تھا، بزرگ تھا، مگر اس کا غیرت ایمانی بیدار ہوا، اس کا جذبہ بیدار ہوا، تڑپ گیا، اٹھا دربار میں کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد میں کہنے لگا، او بے غیرت آدمی، او بدبخت ابن زیاد، تیری ماں تجھ کو تو جانتا نہیں کن لبوں کی تو توہین کر رہا ہے، کن لبوں پہ تو چھڑی لگا رہا ہے۔ کہنے لگے، او بے غیرت سن لے، یہ وہ لب
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تاجدار مدینہ والی کائنات ان پیارے لبوں کو چوما کرتے تھے، ان لبوں کو میرے آقا بوسا دیا کرتے تھے۔ اتنا کہا تو اس ظالم نے ابن زیاد نے عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا اس بوڑھے کو پکڑ لو، گرفتار کر لو۔ پکڑ لیا گیا۔ اب پکڑنے کے بعد میں اس نے کہا کہ سنو، اگر تمہاری عمر کا لحاظ نہ ہوتا، اگر تمہاری عمر کا خیال نہ ہوتا، اگر تمہارے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو کہتا ہے میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ اتنا سنا تو وہ عاشق اہل بیت مچل گیا اور مچل کے کہنے لگا او بدبخت، او بےغیرت انسان، تیری زندگی پہ لعنت ہے، تجھے میری عمر نظر آتی ہے، میرا بڑھاپا نظر آتا ہے، مگر افسوس ہے تجھ پر، تجھے خاندان مصطفیٰ کی عظمت نظر نہیں آتی، تجھے میری ضعیفی، میری نقاہت، میرا بڑھاپا نظر آتا ہے، مگر تجھے نبی کے نواسا، نبی کے نواسے کی عظمت نظر نہیں آتی، خاندان مصطفیٰ کی بے بسی نظر نہیں آتی، اہل بیت مصطفیٰ کی بے کسی نظر نہیں آتی۔ الغرض میرے عزیزو، تاریخ اگر پوری سنانے لگوں بڑا طویل ہے سب کچھ، لیکن جلدی سے بات آگے بڑھا کے ختم کر رہا ہوں۔ آخری بات سنو، اللہ اکبر، قافلہ اب کوفہ سے بھی نکلا، یہ مظلوم نکلے کوفہ سے، یہ لٹا قافلہ نکلا کوفہ سے، جانب شام چلا ہے، جانب دمشق چلا ہے، یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے۔ یزیدیوں نے سارے راستوں کو سجایا ہے، یہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، سر امام حسین نیزے پہ لے کے جا رہے ہیں، مگر حسین کا سر نیزے پہ بلند ہو گیا، نیزے پہ چڑھ کر بھی امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حسین کے سر نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا سر کٹنا الگ ہے، سر جھکنا الگ ہے، سر کٹ جائے اللہ کے لیے تو اللہ نیزوں پہ بلند کرتا ہے، یعنی پھر بھی یزیدیوں میں سب کے سر نیچے ہوتے ہیں، حسین کا سر سب کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ گاؤں میں رہتے ہو، آپ کھیتی کرتے ہو، جس کے پاس زمین ہوتی ہے اسے زمیندار کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، کہتے ہیں زمیندار، اسے ذہن میں رکھنا۔ میں 4 مصرع سناتا ہوں، 2 منظر ہیں، ایک وہ کہ حسین کا 6 ماہ کا بچہ علی اصغر ہے، آغوش حسین میں تیر آیا، حسین کے حلق میں لگا، حسین کے شہزادے کے حلق میں لگا، حلق کو پار کیا، حسین کے بازو میں لگا، شہزادہ شہید ہو گیا۔ اللہ، ایک یہ منظر۔ دوسرا منظر، حسین سر ہے کٹا ہوا، نیزے پہ بلند ہے، کربلا سے جا رہے ہیں، کوفہ سے جا رہے ہیں، سر نیزے پر۔ 4 میں سے آپ سب کو سنیں گے؟ سنا دوں یا چھوڑ دوں؟ پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، حسین کی آغوش میں ہے نا علی اصغر، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ اب 4تھا مصرع سنیں گے آپ اور اس کے تیور دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا نا زمیندار، اب یاد رکھنا زمیندار کون ہوتا ہے۔ پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ارے پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، زمیندار کربلا کا سر نیزے پر ہے، جا رہا ہے قافلہ، راستے میں ایک جگہ پہ یہ قافلہ گزر رہا ہے، ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، اس گاؤں سے اس بستی سے جب اس قافلے کا گزر ہوا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے،
انہوں نے تو یہ بتا رکھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو حکومت کے باغی ہیں. اے بھیا پلیز کیپ کوائٹ اینڈ کیپ سائلنٹ. بھائی انہوں نے تو یہ بتا رکھا تھا کہ کچھ باغی ہیں, باغیوں کے سر آ رہے ہیں, کچھ حکومت کے غدار ہیں جن کو قتل کیا گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ ہے کیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ خاندان رسول کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ظلم ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو. اچھا اس طرح سے اس کو سمجھ لو, میں یو پی کا رہنے والا ہوں, آپ کے بہار میں آیا ہوں, دلی کے قریب مراد آباد, اس کے قریب سنبھل میرا گھر ہے, وہاں سے میں یہاں آ گیا. اب میں یہاں پہ, مجھے چند لوگ جانتے بھی ہوں گے, چند لوگ پہچانتے ہوں گے, وہ بھی اس لیے کہ میں تقریریں کرتا ہوں, یوٹیوب پہ میری پہچان ہے, لوگ مجھے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں تو جانتے ہوں گے. لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جب مجھے دیکھیں گے تو شکل سے پہچان لیں گے, بہت سارے ایسے ہوں گے کہ پہچانیں گے نہیں, جب مجھے سنیں گے تب پہچانیں گے. میں یہاں آؤں, گھوم کے چلا جاؤں, میں کہیں بھی کسی بھی شہر میں گھوم کے چلا جاؤں, اس شہر میں مجھے چاہے 200 لوگ سنتے ہوں, 500 لوگ سنتے ہوں, 1000 لوگ سنتے ہوں, لیکن ضروری نہیں سب مجھے پہچان لیں, ضروری نہیں سب مجھے دیکھ لیں. میں شہروں سے گزرتا رہتا ہوں, سفر کرتا رہتا ہوں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کب کدھر سے گزر گیا, کب کدھر چلا گیا. حسین کو جانتے تو سب تھے کہ مصطفیٰ کے نواسے حسین ہیں, مگر دیکھا کتنوں نے تھا, کہاں مدینہ, کہاں کوفہ, کہاں مدینہ, کہاں یہ عراق, کہاں مدینہ, کہاں ملک شام. بڑا لمبا سفر تھا, بڑی لمبی مسافت تھی. لوگ جانتے تو تھے کہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے, مصطفیٰ کے پیارے نواسے حسین ہیں, مگر دیکھا نہیں تھا, پتہ نہیں تھا, پہچان نہیں تھی. پھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کربلا میں اس وقت تک, جب تک یہ حالات تھے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے اور حسین پر کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ تو بعد میں راستوں سے جب گزرے تو انہوں نے پھر بھی یہ کیا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ باغی ہیں, یہ نہیں بتایا کہ نبی کے نواسے ہیں, یہ نہیں بتایا کہ حسین کے شہزاد حسین ہیں اور حسین کے بچے, یہ نہیں بتایا, بس یہ بتایا باغی ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو ایک بستی سے گزر ہو رہا تھا قافلے کا, کسی کو کیا پتا کون جا رہے ہیں, بس دیکھا قافلہ جا رہا ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک آبادی سے گاؤں سے گزرا تو ایک عورت دوڑی دوڑی آئی, ایک عورت دوڑتی ہوئی روتی ہوئی آئی, آ کر کہنے لگی اے قافلے والو, اگر کوئی تمہارے اندر حکیم ہو, اگر کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب ہو تو ذرا ہماری مدد کرتے جاؤ. میرے گھر میں ایک بچہ بیمار ہے, ایک بچے کی طبیعت زیادہ علیل ہے, زیادہ بیمار ہے, چلو ذرا ہماری مدد کر دو. ہمارے بیمار کو اگر کوئی حکیم ہو تو دیکھ لے, اگر کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب ہو تو دوائی دے دے چل کر. اللہ اکبر. اب یہ جیسے ہی آئی اس نے کہا تو قافلے والوں نے کہا, ان یزیدیوں نے کہا کہ اس قافلے کے اندر کوئی حکیم نہیں ہے, تو چلی جا واپس. اس قافلے کے اندر کوئی طبیب نہیں ہے, مگر ہاں حسین کا بیمار شہزادہ حضرت امام زین العابدین عابد بیمار کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں. حسین کا شہزادہ قید ہے, حسین کے شہزادے کو قید کر کر یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس نے نظر ڈالی حضرت سجاد پر, حضرت امام زین العابدین پر نظر ڈالی. یہ کہنے لگی تم بتا دو کیا کوئی حکیم ہے؟ آپ نے فرمایا اے خاتون سن لے, حکیم تو ہے مگر قید میں ہے, طبیب تو ہے مگر قید میں ہے. اگر یہ یزیدی اجازت دے دے تو میں تیرے بچے کو چل کے دیکھ لوں, میں تیرے بیمار کو چل کے دیکھ لوں. اس عورت نے ان کے ہاتھ جوڑے, منتیں کی کہ اسے ذرا میرے ساتھ جانے دے, میرے بچے کو دیکھ لے گا. الغرض جانے دیا. یہ یزیدی بھی ساتھ گئے. امام زین العابدین کو وہ عورت اپنے گھر میں لے کر گئی. جب گھر میں گئے ابھی بیمار تک نہیں پہنچے, ابھی اس بچے کو جا کر نہیں دیکھا کہ دروازے پر ہی خبر مل گئی, دروازے پر ہی پتہ لگ گیا کہ جس حکیم کو لائی ہو واپس کر دو, اب کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے. اب بچے کا انتقال ہو چکا ہے, اب بیمار مر چکا ہے. اتنا سنا تو یہ عورت تڑپ گئی, کہنے لگی عابد بیمار سے, امام زین العابدین سے کہنے لگی اے حکیم اب تم چلے جاؤ, اب کوئی فائدہ نہیں ہے, اب کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی بیمار مر گیا. آپ نے فرمایا اے عورت سن لے کیا ہوا اگر بیمار مر گیا, میں
حسین کا شہزادہ ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دوں تو میرا پروردگار مردے کو زندہ کر دے گا۔ کہنے لگی جاؤ سجاد، مردوں کے علاج نہیں ہوتے، کہاں ہم اگر چاہیں تو مردوں کے بھی علاج کر دیتے ہیں۔ اگر نبی کے گھر والے چاہیں تو علاج مردوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ ارے ماشاءاللہ، کیا سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا مجھے آپ سے اتنی امید نہیں تھی کہ آپ اتنا اچھا سن لیں گے جتنا آپ نے سن لیا، مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آپ اتنا اچھا سن لیں گے، لیکن آپ نے بہت اچھا سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ نام لیوا ہوں میں پنجتن کا، پھول مہکے گا میرے چمن کا۔ نام لیوا ہوں میں پنجتن کا، پھول مہکے گا میرے چمن کا۔ اپنی قسمت پہ قربان جاؤ، اپنی قسمت پہ قربان جاؤ، اس عنایت پہ دل جھومتا ہے، اس عنایت پہ دل جھومتا ہے۔ نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، واہ سبحان اللہ حضور۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، اس گھرانے کا بچہ بچہ لا جاتا۔ امام اہل سنت نے فرمایا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا۔ بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا، کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا۔ بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا، کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا۔ یہ تمنا ہے کہ بک جاؤں اسی کے ہاتھوں، کوئی مل جائے خریدار نبی کے گھر کا۔ امام زین العابدین نے فرمایا اگر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، ہم وہ حکیم ہیں کہ بیماروں کا بھی علاج کر دیا کرتے ہیں۔ اس عورت نے کہا ایسی بات ہے تو چلو۔ یزیدی کہہ رہے ہیں دیکھو تو مردے کو زندہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ کہا چلو لے کے تو چلو، دیکھیں تو صحیح کریں گے کیا، لے کے تو چلو دیکھیں تو صحیح۔ آئے
حضرت امام زین العابدین کو لے کر گئے اندر، جہاں وہ بچہ جس کا انتقال ہو گیا، جب اس بچے کے قریب گئے، اس بچے کے پاس گئے، حضرت امام زین العابدین میرے مولا حسین کے شہزادے فرحانے کو کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگے، اے مولا ان یزیدیوں کے درمیان اب سجاد کی عزت کا محافظ تو ہے، یا اللہ حسین کے بیٹے کی عزت کا محافظ تو ہے، یا اللہ کرم کر دے، مولا کرم فرما دے۔ جیسے امام زین العابدین نے کہا تم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے وہ جو مر گیا تھا زندہ ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچھا جب وہ زندہ ہوا نا تو یزیدی کہنے لگے عابد بیمار زین العابدین جادو دکھا رہے ہو، کہنے لگے جادو دکھا رہے ہو۔ یزیدی کہنے لگے اگر تم اتنے بڑے مردوں کو زندہ کرنے والے ہوتے تو اصغر کو زندہ کر لیتے، اکبر کو زندہ کر لیتے، قاسم کو زندہ کر لیتے۔ اگر تم اتنے بڑے زندہ کرنے والے ہوتے تو اپنے بابا حسین کو زندہ کر لیتے۔ اب جملہ سننا توجہ سے، اب اگر جملہ مس کر دیا سمجھنا پوری تقریر مس کر دی۔ امام زین العابدین سے ان ظالموں نے یزیدیوں نے کہا اے زین العابدین اگر تم مردوں کو زندہ کرنے والے ہو تو پھر تم نے قاسم کو زندہ کیوں نہیں کیا، اور محمد کو زندہ کیوں نہیں کیا، کیوں ان کے لیے دعا کر کے انہیں زندہ نہیں کروا دیا؟ اللہ اکبر۔ یزیدیوں نے سوال کیا اگر تم مردوں کو زندہ کر سکتے تھے تو اصغر کو قاسم کو زندہ کیوں نہیں کیا، حسین کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ تو حسین کے بیٹے نے جواب دیا او یزیدیوں مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، زندوں کو زندہ نہیں کیا جاتا۔ مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، زندوں کو زندہ۔ کہا قرآن پڑھ کے دیکھ لے، اللہ نے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے قرآن نے بتا دیا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ مگر تمہیں شعور نہیں ان کی۔ تو آپ نے فرمایا مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، زندوں کو زندہ۔ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیا لے زندہ، تو بھی زندہ ہے، تیرے چاہنے والے زندہ، کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی، کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی۔ فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ۔ اور زندگی موت کو سمجھنے والوں زندگی اور موت کا مفہوم دو مصروں میں سن لو، زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے سنو دو مصرے۔ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیا لے زندہ، تو بھی زندہ ہے، تیرے چاہنے والے زندہ، کل بھی تھے آج بھی ہے کل بھی رہیں گے یوں ہی۔ فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ، یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہے زندہ، لیکن زندہ تو وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ۔ امام زین العابدین نے فرمایا جا جا کے دیکھ لے، تو نیزے پہ میرے بابا کا سر دیکھ لے، میرے بابا کا سر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین صبح قیامت تک زندہ ہے۔
زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے حسین نے کربلا میں بتا دیا، ساری دنیا کو دکھا دیا۔ زندگی ادھر ہے 72 ہے مگر زندگی ہے، موت ادھر ہے 22,000 ہے مگر ذلت ہے، موت ہے کچھ نہیں ہے۔ حسین کربلا میں اکیلے تھے، یزید کربلا میں اپنی پوری فوج کو بھیج چکا تھا، مگر سوچو تو ذرا 72 کے مقابلے کوئی 22,000 کو کہیں بھیجتا ہوگا، 72 کے مقابلے یزید نے 22,000 بھیجے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا یزید بھی جانتا تھا مقابلہ کسی غیرے سے نہیں ہے، مقابلہ نبی کے نواسے سے ہے۔ اگر ایک بھی شہزادہ تلوار لے کر پورے جلال میں نکل پڑا تو ہزاروں کو واصل جہنم کر دے گا۔ یہ ڈر بھی تھا یزید کا، تبھی اتنی بڑی فوج بھیجی۔ الغرض امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں زندوں کو زندہ نہیں کیا جاتا، قافلہ آگے بڑھا۔ امام زین العابدین کون ہے جانتے ہو؟ حسین کے بیٹے، بیمار تھے، واحد اکیلے بچے تھے کربلا میں، تنہا۔ حسین کے کان میں آواز آئی تھی جب کربلا کے میدان کا معائنہ کر رہے تھے نا حسین، جب حسین نے خیمے لگائے تھے نا کربلا میں، کربلا کے میدان کا معائنہ کرنے نکلے تھے مولا حسین، تو حسین کے کان میں آواز آئی تھی۔ حسین کربلا کے میدان کو دیکھ رہے تھے، آواز آئی حسین بچ جاؤ میں تقدیر ہوں۔ حسین نے فرما دیا تھا آ جاؤ میں شبیر ہوں۔ آواز آئی تھی حسین میرا نام قضا ہے، حسین نے فرما دیا تھا آ جاؤ میرے بابا کا نام مرتضیٰ ہے۔ آواز آئی تھی حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے، حسین نے فرما دیا تھا مجھے نانا مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ آواز آئی تھی حسین بیٹے کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، حسین نے کہا تھا اسی قیدی سے ہماری نسل بڑھائی جائے گی۔ اتنے غم دیکھے، اتنے دکھ دیکھے کربلا میں، اتنی تکلیفیں دیکھی، زندگی ساری گزر گئی، امام زین العابدین کبھی زندگی میں ہنسے نہیں، واقعہ کربلا کے بعد کبھی ہنسے نہیں امام زین العابدین۔ آپ کے شہزادے حضرت امام باقر نے کہا اے میرے ابا اے زین العابدین یہ بتائیے آپ کبھی ہنستے نہیں، کبھی مسکراتے نہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا جتنے غم میں نے دیکھے، جتنی تکلیفیں میں نے دیکھی، جتنی مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے، اے بیٹا اگر تو دیکھ لیتا تو تو بھی کبھی زندگی میں نہیں ہنستا۔ اور یار امام زین العابدین کی ایک جھلک دکھا رہا ہوں تمہیں، نماز پڑھ رہے تھے، جانتے کون ہے زین العابدین؟ کوئی معمولی نام نہیں ہے امام زین العابدین، حسین کے شہزادے، انہی سے نسل مصطفیٰ آگے بڑھی ہے۔ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولو اور زور سے بولو، جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ زور سے بولیں، ماشاءاللہ۔ امام زین العابدین نماز میں مصروف ہے، نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک گھر میں آگ لگ گئی۔ گھر میں آگ لگی تو پڑوسی آ گئے، محلے والے آ گئے، آگ کو بجھانے لگے۔ آگ بجھا لی گئی، وقت کافی گزر گیا، ادھر آپ نماز میں، آپ کو پتہ کچھ نہیں، بے خبر ہے۔ نماز مکمل کی، سلام پھیرا، دیکھا گھر میں شور ہے، دیکھا گھر میں لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، محلے دار ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، آگ بجھانے آئے تھے، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ نماز میں تھے، ہم نے آگ بجھائی۔ امام زین العابدین نے فرمایا تمہارا شکریہ۔
امام زین العابدین فرماتے اچھا کیا تم نے، شکریہ، مگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے نا تو جتاتا بہت ہے، جتاتا بہت ہے، بہت جتاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ایک کیلا کسی غریب کو دیں گے، فوٹو کھنچوائیں گے، فیس بک پہ ڈالیں گے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میرے پڑوسیوں محلے والوں تمہارا شکریہ، تم نے میرے گھر کی آگ کو بجھایا۔ مگر لوگ بار بار احسان جتانے لگے، کہنے لگے امام صاحب ہم نے آگ بجھائی، ہم نے آگ بجھائی، ہم نے آگ بجھائی، ہم نے آگ بجھائی۔ جب بار بار کہا تو امام زین العابدین کو جلال آ گیا۔ جملہ سنو، حسین کے شہزادے کا جملہ کتنا پیارا۔ ادھر حسین کے شہزادے نے جب بار بار سنا، آپ نے فرمایا اے لوگوں کیا ہوا اگر تم نے میرے گھر کی آگ کو بجھا دیا؟ فرماتے ہیں تم ادھر میرے گھر کی آگ کو بجھا رہے تھے اور میں مصلی پہ سجدے میں سر رکھ کر جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب حضور، واہ۔ یہ امام زین العابدین ہیں، انہوں نے کربلا میں بھی دکھ دیکھے، پھر انہوں نے سفر میں بھی اذیتیں سہی، پھر انہوں نے یزید کے دربار میں بھی اذیتیں سہی، پھر یزید کے دربار سے واپسی کی صعوبتیں ہوئی، تمام حالات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو پھر سناؤں گا۔ آج کی گفتگو جو کچھ ہوئی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بس اتنا جان لیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور یہ پیغام دل میں بسا کے رکھنا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ، لا الہ محمد الرسول